السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں باب نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے نصف شعبان کے بعد نفل روزے۔ نصف شعبان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد۔ شعبان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کے پہلے والا مہینہ۔ رمضان کے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ رجب کے بعد، رجب کے بعد شعبان آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے۔ تو شعبان میں 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض دلیلیں ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا منع ہے 15 شعبان کے بعد۔ بعض دلیلیں ہیں کہ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ دلائل کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور صورتحال کیا اپنائی جائے گی، اس درس میں انشاءاللہ آج ہم واضح طریقے سے شکوک و شبہات کو دور کر کے بات کو سنیں گے۔ نصف شعبان کے بعد معمول کے علاوہ نفل روزوں کی ممانعت، یہ ہماری ہیڈنگ ہے آج، سائیڈ ہیڈنگ۔ نصف شعبان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد معمول کے علاوہ، معمول یعنی کیا؟ ایک آدمی کی عادت ہے نفلی روزے رکھنے کی، وہ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن گیپ کرتا ہے، پورے سال ایسے روزہ رکھتا ہے۔ وہ اگر اس طریقے سے عادات ہیں، معمول اس کا ہے، تو نصف شعبان کے بعد وہ ایسے روزوں کو جاری رکھے گا، اس کو روکے گا نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس عادات نہیں ہے، صرف شعبان کے احترام میں، اس کے اخیر دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کو مطلق روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے، نفلی روزہ۔ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کس کے لیے؟ جس کا معمول نہیں ہے، کیونکہ معمول والوں کے بعد کے لیے دلیلیں آگے آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان۔ جب نصف شعبان ہو جائے، آدھا شعبان ہو جائے، تو رمضان کے آنے تک روزے نہ رکھو۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ پھر رمضان سے 1-2 دن قبل اس ممانعت کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ استقبال رمضان کے نام پر ہو، چاہے وہ شبہ کے نام پر ہو، شبہ کے دن کا روزہ ہے، ہو سکتا ہے رمضان داخل ہو گیا، ہو سکتا ہے رمضان داخل ہو گیا، تو نہ استقبال کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، اور شبہ کے دن کا روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر رمضان سے 1-2 دن قبل، 1-2 دن پہلے اس ممانعت کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم۔ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن قبل روزہ رکھنے کی جلدی نہ کرے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن
پہلے جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش یا جلدی نہ کرے. ہاں مگر وہ شخص جس کا اس دن کے روزے کا معمول ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے. اگر عادت اس کی پہلے ہی سے ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے تو ایسا آدمی روزہ رکھے گا. یا یہ کہ وہ کثرت سے نفلی روزوں کی پابندیاں کیا کرتا ہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن خاص اس اہتمام کے ساتھ کہ شعبان کے آخری 2 دن کا مجھے روزہ رکھنا ہے یا رمضان کے استقبال میں 2 دن کا روزہ رکھنا ہے یا یہ سوچ کر کے 2 دن کا 1 دن کا روزہ رکھنا ہے کہیں رمضان داخل نہ ہو گئے ہمارے ہاں چاند لیٹ ہو, ایسے روزے جائز نہیں ہیں. یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے میں ترجمہ پڑھی ہے. اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان سے 1 یا 2 دن قبل احتیاط کے طور پر روزہ نہ رکھا جائے اس طرح کہ اسے رمضان ہی میں شمار کیا جائے, کیونکہ رمضان کا روزہ ہلال کی رویت سے مربوط ہے, چاند کے دیکھنے سے جڑا ہوا ہے. رمضان کا چاند دکھائی پڑے گا تبھی رمضان کا روزہ شروع ہوگا, اسی سے جڑا ہوا معاملہ یہ, اسی سے مربوط ہے. لہذا اس قسم کے تکلف کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس قسم کے تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہلال دیکھنے سے قبل چاند دکھنے سے پہلے احتیاطی روزہ رکھنا ایک غیر مشروع مجاہدہ ہے. یہ مشقت غیر شرعی ہے. آپ روزہ رکھیں اور اس کی شرعی کوئی حیثیت نہ ہو تو ایسا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا, جس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن قبل احتیاطی روزہ رکھنا منع ہے. البتہ جس شخص کا پہلے سے نفلی روزوں کا معمول ہو, مثلا وہ پیر اور جمعرات وغیرہ کا روزہ رکھتا ہو, تو اس کے لیے اپنے معمول کے مطابق نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے. یہ بات ہماری ختم ہو گئی. ہمیں واضح طور پہ معلوم ہوا کہ اگر جس کو نفلی روزوں کی عادت نہیں ہے, نفلی روزوں کی پابندی نہیں کرتا ہے, اس کے لیے نفلی روزے نصف شعبان کے بعد رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی معمول والا آدمی ہے, پیر کا روزہ رکھتا ہے, جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, یا ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے. اور یہ ممانعت عام لوگوں کے لیے اور بڑھ جاتی ہے جب وہ رمضان کے 1-2 دن پہلے کیا کرتے ہیں, وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, چاہے وہ رمضان کے استقبال کے لیے ہو, چاہے وہ شک کے دن کے روزے کے طور پر اس کو احتیاطی روزے کے طور پر رکھتا ہو. دونوں قسم کا روزہ رکھنا اس کے لیے ممنوع ہے. یہ جائز صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا ان دنوں کا روزہ جو معمول کے حساب سے چل رہے ہوں, جو پہلے سے نفلی روزوں کی پابندیاں کر رہے ہوں. تو شعبان کے آخری پکھواڑے میں آخری 15 دن میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے ممانعت نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے ممانعت ہے. ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے, دلیلیں گزر چکی ہیں. سرر شعبان یا سرر شعبان, یہ سرر شعبان کیا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی شخص سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کے روزے رکھے؟ سرر شعبان کی. انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا جب تم رمضان کا مہینہ افطار کر لو, یعنی رمضان کا مہینے کے بعد عید منا لو, تو ان کے بدلے 2 دن روزے رکھ لینا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اب یہ سرر شعبان ہے کیا جو روایت میں آیا ہوا ہے؟ سرر شعبان کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو عبید اور جمہور نے یہی بات کہی ہے کہ سرر سے مراد یہاں مہینے کا آخری ہے, مہینے کا آخری روزہ 29 اور 30 تاریخ کا روزہ یا 28 اور 29 تاریخ کا روزہ. اسے سرر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں چاند
چھپا ہوا ہوتا ہے. سر کہا جاتا ہے کس کو؟ راز کو، چھپی ہوئی چیز کو. سرر اس لیے کہ ان دنوں میں چاند چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ 28ویں 29ویں اور 30ویں رات ہوتی ہے. تو گویا بعض لوگ اس کی پابندیاں کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی آدمی پابندی کرتا ہے کہ ہر مہینے کے اخیر میں 2 روزے رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا، اور وہ اہتمام کرتا ہے، تو شعبان کے روزے بھی وہ رکھے گا. شعبان کے روزے بھی وہ رکھے گا، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. مزید فرماتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ممکن ہے ان صاحب کا مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا معمول نہ ہو، پھر انہوں نے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت تو سنی کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن معمول والے کے لیے دی گئی استثنائی اجازت ان تک نہیں پہنچی ہو کہ ہاں جو عادت جس کی ہے، جو پہلے سے رکھتا آیا ہے وہ رکھ سکتا ہے. یہ کنڈیشن ان کے پاس نہ پہنچی ہو. بس انہوں نے اپنے یہ روزے چھوڑ دیے جن کا وہ پابندی سے اہتمام کرتے تھے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان روزوں کی قضا کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے معمول کی محافظت پر باقی رہیں. ایسا دل میں قلق نہ رہے کہ پورا کیا بولتے مہینہ 12 مہینے کا روزہ تو میں رکھا، لیکن میرا شعبان کا روزہ چھوٹ گیا آخر کا. تو اللہ کے نبی نے کہا تم جب عید ہو جائے گی، رمضان کے بعد عید منا لو گے، تو تم 2 دن قضا کر لینا ان جگہوں روزے کو بدلے میں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تاکہ جو ہے اپنی محافظت پر وہ باقی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا پابندی سے جمع رہے، جس پر عمل کرنے والا پابندی سے جمع رہے. یہ ہے سرر شعبان. شعبان کے آخری ایام کے روزے کن کے لیے ہیں؟ جو ان کی پابندیاں کرتا ہو، جو ہر مہینے کے اخیر کی روزوں کی پابندیاں کرتا ہو، تو شعبان کے اخیر کا روزہ بھی وہ رکھے گا. اور اگر بائی چانس اسے چھوٹ جاتا ہے تو عید کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی وہ قضا کر لے گا، تاکہ اس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا کسی مہینے کا روزہ چھوٹ گیا ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے ہمارے سامنے شعبان ہی سے متعلق. نصف شعبان کے بعد قضائے رمضان یا نذر کے روزے. اگر کوئی آدمی نصف شعبان کے بعد، ہم نے کیا دیکھا؟ عمومی لوگوں کے لیے روزے کی ممانعت کا حکم ہے. ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے جن کی عادات ہے نفلی روزوں کی، چاہے وہ پیر و جمعرات کا روزہ ہو، چاہے وہ صوم داؤدی ہو، داؤد علیہ السلام کا روزہ جس طرح تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، وہ روزہ ہو اس کا، اور چاہے وہ مہینے کے اخیر کے چند ایام کے روزہ رکھنے کا عادی ہو. تو ایسے آدمی کے لیے پرمیشن ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی. اب یہاں پر ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے، یا کسی نے نذر مانی تھی کہ روزہ رکھوں گا، میرا ایک کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، تو کیا ایسے روزے نصف شعبان کے بعد پورے کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. معمول کے روزوں کے علاوہ نصف شعبان کے بعد نذر، قضائے رمضان یا کفارے کے روزوں کی بھی گنجائش ہے. ان کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ اگر قضا ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پر ہمیں روزہ رکھنا ہے اگر استطاعت موجود ہے تو. اور اس کا ٹائم بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو رکھ لے، کیونکہ زندگی وفا کرے نہ کرے ہمیں نہیں معلوم. لیکن اگر اس کو مؤخر کر دیا گیا یا مؤخر ہو گیا کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں رمضان کے پہلے تک اس کا ٹائم ہے اس کی قضا کا. اس کو وہ رمضان کے پہلے تک قضا کر سکتا ہے، شعبان کی آخری تاریخوں تک قضا کر سکتا ہے. ایسے نذر کے روزے ہیں یا کفاروں کے روزے ہیں. کفارات میں روزے ہم جانتے ہیں قسم کا کفارہ ہے یا دیگر کفارات ہیں، وہ روزے بھی اگر چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کی گنجائش
نصف شعبان کے بعد بھی موجود ہے. شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو گزرا اس سے پہلے، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو، اس کی تشریح میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو نفل روزے رکھنا چاہتا ہو عمومی طور پر، لیکن جس شخص پر اللہ کا قرض ہو، رمضان کی قضا یا نذر یا کفارے کے روزے ہوں، سب اللہ کا قرض ہے. رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا، نذر اس نے مان لی ہے، کفارے کے روزے اس کے اوپر ہیں، تو وہ شخص یہ روزے رکھ سکتا ہے. گویا اس ممانعت میں، اللہ کے نبی کی اس ممانعت میں یہ روزے شامل نہیں ہیں، چاہے شعبان کے اخیر ہی میں کیوں نہ ہو. چنانچہ صحیحین میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان کے آنے سے قبل ہی جلدی کرتے ہوئے 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے. رمضان سے پہلے جلدی کرتے ہوئے، ابھی رمضان نہیں آیا ہے، جلدی مچا رہا ہے، 1-2 دن پہلے رمضان کے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. مگر وہ شخص جس کا معمول روزہ تھا تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے. جیسا کہ ابھی پیچھے حدیث گزری ہے کہ اگر کوئی آدمی مہینے کے اخیر میں رکھنے کا عادی ہے تو شعبان کے اخیر میں بھی روزہ رکھے گا وہ. پس اگر آدمی پر کفارے، نذر یا رمضان کی قضا کے روزے ہوں تو یہ روزے رکھنا منع نہیں ہے. یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ منع نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ روزے رکھے، چاہے نصف شعبان سے پہلے ہو یا بعد میں. ممانعت دراصل اس شخص کے لیے ہے جو نفل روزے رکھنا چاہے، مطلق، پہلے کا عادی بھی نہیں ہے اور وہ نفل روزے صرف شعبان کے لیے خاص کر رہا ہے، رمضان سے پہلے کے لیے خاص کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ممانعت ہے. لہذا جب نصف شعبان ہو جائے اور آدمی نے اس سے پہلے روزے نہ رکھے ہوں تو اب روزے شروع نہ کرے، اور نہ ہی رمضان کے عین شروع ہونے سے قبل روزے رکھے، جو اخیر کی ممانعت ہے. 1-2 دن پہلے کی اللہ کے رسول نے ممانعت کی ہے، تو رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے کی بھی ممانعت ہے، اس طرح بھی روزہ وہ نہ رکھے. یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی حدیث کی تشریح میں بیان فرمایا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اور دیکھتے چلیں. جو شعبان کی شروعات سے ہی نفل روزے رکھے، شعبان کی شروعات سے ہی نفل روزے رکھ رہا ہے، جو شخص شعبان کی شروعات سے ہی روزے رکھنے کی ابتدا کرے اس کے لیے بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا جائز ہے. اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے کسی اور مہینے میں آپ نہیں رکھتے تھے. سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شعبان کو کسی نے نفل روزوں کے لیے منتخب کر لیا ہے اور وہ نصف سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے تو نصف کے بعد بھی اگر جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. البتہ آخری شعبان کا، نصف شعبان کے بعد کا روزہ رکھنا، وہاں سے اسٹارٹ کرنا عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا روزوں کا معمول ہو، معمول یعنی عادت، جس شخص کی روزے رکھنے کی عادت ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. مثلا اگر اس کا معمول پیر اور جمعرات کے روزے کا ہے یا ایک دن روزہ رکھنے ایک دن نہ رکھنے کا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھے، کوئی حرج نہیں اس کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص شعبان کی فضیلت کی وجہ سے نصف شعبان کے بعد روزوں کی شروعات کرتا ہے، نصف شعبان کے بعد روزوں کی شروعات کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نصف شعبان کے بعد مطلق روزوں کی اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی ہے. ہاں جو شخص 13، 14، 15 جس کو ہم ایام بیز بولتے ہیں، ایام بیز
جب چاند فل روشن رہتا ہے. تو جو شخص 13ویں 14ویں 15ویں شعبان یا اس سے قبل روزے شروع کرے اور رکھتا چلے جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کب ہے؟ نصف شعبان کے بعد کی. نصف شعبان کے پہلے سے وہ عادت بنایا ہوا ہے اور رکھتے چلا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر پورا شعبان یا اس کا اکثر حصہ روزہ رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ شعبان کا ابتدائی نصف حصہ یعنی پہلا 15 دن وہ روزہ نہ رکھے اور بقیہ نصف سے روزہ شروع کرے تو یہ ممنوع ہے، جیسا کہ بار بار بات آ رہی ہے. یہی بات شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد بلا معمول نفل روزے سے شروع کرنا جائز نہیں ہے. اگر ہمارا معمول نہیں ہے پہلے سے روزہ رکھنا، مہینے کے پہلے سے روزہ رکھنا، مہینے کے شروع سے روزہ رکھنا یا 15 کے پہلے سے روزہ رکھنا ہمارا معمول نہیں ہے، اور شعبان کی فضیلت میں پورا روزہ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن ہم اس کے لیے خاص کر رہے ہیں 15 تاریخ گزرنے کے بعد، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 15 کے بعد ہم متصل رکھیں گے، پورا شعبان رکھیں گے، رمضان رکھیں گے یا اکثر روزے رکھیں گے 15 کے بعد. تو ایسے روزوں کی ممانعت ہے. ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ ایک حکمت ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جس کی نفلی روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، اگر وہ شعبان کو 15 تاریخ کے بعد انتخاب کر رہا ہے جو کہ اس کے لیے نفلی روزے ہیں، 15 دن روزہ رکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو کمزوری لاحق ہو جائے، کمزور پڑ جائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ نفل کے چکر میں فرائض کو چھوڑے گا، وہ جس کا رکھنا اس کے لیے ضروری تھا، واجب تھا، جو فرض عین تھا اس کے لیے. تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت کیا کیا ہے؟ 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں کی عام آدمیوں کے لیے ممانعت فرما دی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ آج کا ہمارا درس تھا جو نصف شعبان کے روزوں سے متعلق جو ہے کئی پوائنٹس پر مشتمل تھا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.